السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ امن والہ اس کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور عام قاعدے کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والے ہی کو نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہوتی ہے، وہ بھی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا، جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے، گناہ کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا مقتضا یہ تھا کہ شیاطین بہکانے میں بہت ہی انتھک کوشش کرتے اور پاؤں چوٹی کا زور ختم کر دیتے، اور اس وجہ سے معاصی کی کثرت اس مہینے میں اتنی ہو جاتی، گناہ کی کثرت اور زیادہ ہو جاتی، حد سے زیادہ، لیکن باوجود اس کے کہ یہ مشاہدہ مجموعی طور سے گناہ میں بہت کمی ہو جاتی ہے۔ کتنے شرابی کبابی ایسے ہیں کہ رمضان میں خصوصیت سے نہیں پیتے، اور اسی طرح اور بھی گناہوں میں کلی کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود گناہ تو ضرور ہوتے ہیں، مگر ان کے سرزد ہونے سے اس حدیث پاک میں تو کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ اس کا مضمون ہی یہ ہے کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وہ گناہ غیر سرکشوں کا اثر ہو تو کوئی خلجان نہیں۔ البتہ دوسری روایت میں سرکش قید بغیر مطلقاً شیاطین کے مقید ہونے کا ارشاد موجود ہے، پس اگر ان روایات سے بھی سرکش شیاطین کا قید ہونا مراد ہے تو رمضان کے مبارک مہینے میں آدمی وہ گناہ نہیں کرتا جو غیر رمضان میں کرتا ہے، جو غیر رمضان میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا انعام ہے۔ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، ورنہ لگا رہتا ہے، اور اگر دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا قلب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اس کے قلب میں نہیں پہنچتی۔ اسی کو حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں کلا بل ران علی قلوبہم سے ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں کلا بل ران علی قلوبہم سے ارشاد فرمایا کہ ان کے قلوب زنگ آلود ہو گئے، ایسی صورت میں وہ قلوب ان گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے نوع کے گناہ کو بے تکلف کر لیتے ہیں، لیکن اس جیسا جب کوئی دوسرا گناہ سامنے ہوتا ہے تو قلب اس سے انکار ہوتا ہے۔ مثلا جو لوگ شراب پیتے ہیں، ان کو اگر سور کھانے کو کہا جائے تو ان کی طبیعت نفرت میں بدل جاتی ہے، حالانکہ معصیت میں دونوں برابر ہیں۔ تو اسی طرح جب آدمی غیر رمضان میں اور ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں تو دل ان کے ساتھ رنگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی ان کے سرزد ہونے کے لیے شیاطین کی ضرورت نہیں رہتی۔
حدیث پاک سے سب شیاطین کا مقید ہو جانا مراد ہے۔ رمضان المبارک میں گناہوں کے سرزد ہونے سے کچھ اشکال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں، لیکن جو غیر رمضان میں گناہ ہوتے ہیں وہ رمضان میں آدمی گناہ نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں تک بھی ہو سکے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چغل خوری سے، بدکاری سے، بدفعلی سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم لوگ انہیں گناہ بھی نہیں سمجھتے، حسد کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، دوسروں سے عداوت کرتے ہیں، ہم انہیں گناہ نہیں سمجھتے۔ تو میرے بھائیوں، ان گناہوں سے ہمیشہ آدمی کو بچتے رہنا چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے سے ہمیں فیضیاب ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ مچھلیاں پانی میں ذرے، خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتی ہے ہر شام و سحر۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے مقدس مہینے میں ہم سب لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، تو ہمیں بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے۔